بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کے درس مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ مکتوب نمبر ہے 41، مکتوب نمبر 41 ہے، جلد اول ہے۔ اس کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی طرف رغبت ارشاد فرمائی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بیان فرمایا طریقت اور حقیقت جو ہے یہ شریعت کو مکمل کرنے والی ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ یہ میں آپ کو اجمالی گفتگو کر رہا ہوں، پھر جا کر اس کی تفصیلات آگے پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی جو پیروی ہے اس کی آپ نے رغبت ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں ان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ طریقت اور حقیقت جو ہے یہ شریعت کو مکمل کرنے والی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ علوم شرعیہ اور علوم صوفیہ کے درمیان مقام صدیقیت کے اندر جو ہے وہ مقام صدیقیت جو ولایت کے مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اس مرتبے کے اندر شریعت کی بالکل مخالفت ہوتی نہیں ہے۔ شریعت کی تو یہ آپ نے چند چیزیں پہلے اپنے مکتوب کے اندر اس کو اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں۔ جب بھی آپ مکتوب کا مطالعہ کریں سب سے پہلے اجمالی طور پر وہ جو چیز پوچھی جا رہی ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، پھر جا کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو آگے جا کر تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کون سی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آپ نے رغبت لوگوں کو دلائی۔ تو اس حوالے سے اب آپ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبوب رب العالمین است۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں یہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ ہر چیز کے خوب و مرغوب است از برائے مطلوب و محبوب است۔ اور یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پسندیدہ ہو، جو کیا ہو، اس کا انتخاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ محبوب ذات کے لیے ہوتا ہے۔ کہ معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں بلا تشبیہ و تمثیل، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟
تو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، وہ کس کے لیے ہو؟ جس کو وہ پسند کر رہا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر آپ نے جو کام کیے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ سارے افعال جو ہے نا نبی علیہ السلام کے، اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب ترین ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہیں۔ تمام کاموں میں سے محبوب ترین کام کون سے ہیں؟ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے ہیں۔ اب آگے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ قرآن عظیم فرقان حمید کے والے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ ایک مقام پر فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ بے شک اے محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر فائز ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس راستے پر چل رہے ہیں اس کو کیا فرمایا گیا؟ صراط مستقیم فرمایا گیا۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا فاتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ میرا۔ اب وہ سیدھے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو راستہ ہے اس کو کیا فرمایا؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں سے کیا کیا گیا؟ اس کی پیروی کرنے سے روکا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی اس چیز کو بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں خیر الہدا ہدی محمد، کہ ہدایت میں سے سب سے بہترین ہدایت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ کس کی ہدایت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل ہے، جو حضور کا طریقہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ محبوب ترین ہے۔ لہٰذا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں ان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، حضور کا جو عمل ہے، وہ بہترین نمونہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب تک پہنچ جاؤں تو رب تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا راستہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے کو حضور نے اختیار کیا وہ راستہ جو ہے سب سے عظیم راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے والا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر ایک مکمل ہوئی کہ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل کی ترغیب ارشاد فرمائی، اب یہاں تک تو اس کو بیان فرمایا۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ طریقت جو اور حقیقت جو ہے یہ شریعت کو مکمل کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے
اور حقیقت کیا ہے۔ آج آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے درمیان وضاحت بیان فرمائی کہ شریعت کس کو کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں، اور حقیقت کس کو کہتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے بیان فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں وَبَاطِنِ مُتَمِّمِ ظاہرست و مکمل آپ فرماتے ہیں کہ جو باطن ہے، باطن سے مراد ہے حقیقت و طریقت۔ باطن سے مراد کیا ہے؟ ظاہر سے مراد کیا ہے؟ شریعت۔ ظاہر سے مراد کیا ہے؟ باطن سے مراد کیا ہے؟ طریقت و حقیقت۔ آپ فرماتے ہیں جو باطن ہے نا، یہ ظاہر یعنی شریعت کو مکمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شریعت کو کیا کرتا ہے؟ مکمل کرتا ہے۔ تو جو چیز مکمل کرنے والی ہو وہ مخالف ہو سکتی ہے؟ وہ تو مخالف ہو نہیں سکتی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اور یہ مولویوں کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ حقیقت کی بات ہے۔ یعنی آج کے جو جعلی صوفی ہیں وہ حقیقت کو شریعت کے مخالف سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حقیقت راستہ اور ہے اور شریعت کا راستہ اور ہے، حالانکہ یہاں پر حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان کے درمیان کوئی مخالفت ہے، بلکہ طریقت و حقیقت جو ہے یہ تو شریعت کو مکمل کرتی ہے۔ جو چیز کسی چیز کو مکمل کرنے والی ہو وہ آپس میں مخالف ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ طریقت اور حقیقت جو ہے یہ تو سپورٹ کرتی ہے شریعت کو۔ کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہ یہ کہ مخالفت کرتی ہے۔ اب آگے جا کر آپ نا ایک مثال دے کر آپ اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں، اور اس مثال سے پہلے آپ نے فرمایا سرے منہ با یک دیگر مخالفت نہ دارد۔ آپ فرماتے ہیں طریقت اور حقیقت جو ہے یہ بال کے برابر بھی شریعت کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں ہے۔ طریقت اور حقیقت کی بال کے برابر بھی آپ فرماتے ہیں شریعت کے ساتھ مخالفت ہے۔ اب مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس طرح دیکھو جی، دروغ با زبان نہ گفتن شریعت است، زبان سے جھوٹ نہ کہنا یہ شریعت ہے، کہ بندہ زبان سے جھوٹ نہ بولے، یہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اور طریقت اور حقیقت کیا ہے؟ وہ از دل نفی خاطر کذب نمودن طریقت و حقیقت است۔ آپ فرماتے ہیں دل پر جھوٹ کا خیال آ رہا ہے، دل پر خیال چل رہا ہے، اس خیال کی نفی کرنا یہ طریقت و حقیقت ہے۔ یہ طریقت ہو یعنی وہ دل پر جو جھوٹ کا خیال چل رہا ہے اس خیال کی نفی کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ اور شریعت کیا ہے؟ زبان سے جھوٹ نہ بولنا یہ شریعت ہے۔ اب آگے طریقت اور حقیقت کے اندر ہوتا تو یہ ہے کہ دل پر جھوٹ کا جو خیال آتا ہے اس کی نفی کی جاتی ہے، لیکن طریقت اور حقیقت کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر این نفی با تکلف و تعمل است طریقت است و اگر بے تکلف میسر است حقیقت۔ آپ فرماتے ہیں دل پر جو جھوٹ کا خیال آ رہا ہے اگر اس خیال کی نفی کے اندر بندے کو تکلف کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر بندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کیا کرنی پڑتی ہے؟ کہ اس خیال کو بندے نے اپنے دل سے نکالنا ہے کہ یہ جو خیال ہے یہ کوشش کے بغیر جا نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوشش کے ساتھ تکلف کے ساتھ اس خیال کی نفی کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ طریقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ کہ اگر دل سے خیال کی نفی بغیر کوشش کے ہی ہو جائے، ایسا اللہ پاک نے دل کو صاف ستھرا کر دیا ہے
کہ بغیر تکلف کے، بغیر محنت کے، جو ہی دل پر جھوٹ کا خیال آیا ساتھ ہی اس کی نفی ہو گئی. آپ فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی اتنی بات تو طریقت اور حقیقت کے اندر مشترک ہے کہ دل پر اگر جھوٹ کا خیال آیا تو اس خیال کی نفی کرنا، اس خیال کی، یہ طریقت اور حقیقت کہلاتا ہے. لیکن تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ اگر اس خیال کی نفی کے اندر کوشش کرنی پڑے، عمل کی ضرورت پڑے کہ عمل کے ساتھ اس خیال کی نفی کر رہا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ طریقت کہلاتا ہے. اور اگر بغیر عمل کے دل سے خیال کی نفی ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. تو ہمارے سامنے اب خلاصہ کلام کیا نکلا کہ زبان سے جھوٹ نہ بولنا یہ کیا ہے؟ شریعت ہے. اور طریقت کیا ہے؟ کہ عمل کے ذریعے، کوشش کے ذریعے اپنے دل سے جھوٹ کے خیال کو ختم کرنا، یہ طریقت ہے. اور اگر بغیر عمل کے، بغیر محنت کے دل سے جھوٹ کا خیال چلے جائے تو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. پھر آگے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ اس چیز کو بیان کرتے کرتے آگے بیان فرماتے ہیں کہ ولایت کے اندر ایک ہے مقام ولایت. ایک کیا ہے؟ یہ درجے ہیں نا. ولایت کے اندر کئی درجات ہیں، اس کے اندر ایک درجہ ہے ولایت، دوسرا ہے شہادت، اور تیسرا ہے صدیقیت. تیسرا کیا ہے؟ یہ تین مراتب جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. نمبر ایک ولایت، نمبر دو شہادت، نمبر تین صدیقیت. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو بیان کرنے سے پہلے شاہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طریقت اور حقیقت کے رستے پر چلنے والا جو سالک ہوتا ہے، جس نے طریقت کا اور حقیقت کا رستہ منتخب کیا ہے، اس پر چلنے والا جو سالک ہوتا ہے اس سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے امور صادر ہوتے ہیں، ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو شریعت کے مخالف ہوتے ہیں. شریعت کے کیا ہوتے ہیں؟ حالانکہ پیچھے تو یہ بیان فرمایا نا، شریعت طریقت اور حقیقت کے اندر مخالفت. ابھی آپ اس کو ایک سوال بھی سمجھ لیں، پھر اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ کئی دفعہ کوئی بندے کسی بزرگ کا حوالہ دیتے ہیں، بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ طریقت اور حقیقت کے رستے پر چلنے والے تھے اور ان سے جناب والا کئی ایسے افعال صادر ہوئے ہیں جو ظاہر شریعت سے ٹکراتے تھے. اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ شریعت، حقیقت اور طریقت کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ، آپس میں کوئی مخالفت. حالانکہ نفس الامر اور خارج کے اندر کئی بزرگوں سے ایسے افعال کا سلسلہ میں نظر آیا ہے. ایک یہ سوال بن جاتا ہے نا، اس سوال کا جواب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دینا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کے درجات کے اندر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پر دو طرح کی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں. کتنے طرح کی؟ ایک ہوتی ہے کیفیت جس کو کہا جاتا ہے سکر. کیا کہا جاتا ہے؟ دوسری کیفیت ہے جس کو کہا جاتا ہے صحو، صاد کے ساتھ، صاد حا واو. تو جب طریقت اور حقیقت کے رستے پر چلنے والا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس پر یہ کیفیات کا ظہور ہوتا ہے. جس وقت وہ سکر کی کیفیت میں ہوتا ہے، سکر کی کیفیت کا مطلب ہے مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے. کس کی حالت میں ہوتا ہے؟ یعنی سالک کو اپنا ہوش، وہ ہوش کی کیفیت میں نہیں ہوتا، مدہوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے. اس وقت جب تک وہ سکر کی کیفیت میں ہوگا کہ اس پر حال کا غلبہ ہوگا. کس کا غلبہ ہوگا؟
اس وقت جو ہے اس کے کئی افعال شریعت کے مخالف ہو جاتے ہیں جب تک وہ اس کیفیت میں ہوگا۔ جو ہی وہ سکر سے نکل کر صحو کے اندر آ جاتا ہے، کس کے اندر آ جاتا ہے؟ ہوش کی کیفیت میں آ جاتا ہے، تو وہ جتنے بھی خلاف شرع امور کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اور جو سکر کی کیفیت ہے وہ حالت عذر والی کیفیت ہے، اس حالت کے اندر شریعت کا قلم نہیں چلتا۔ اس حالت کے اندر جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جس وقت آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ عز و جل مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ہرگز مجھے دیکھ سکتے؟ تو پھر جب اپنی تجلی کو کوہ طور پر پھینکا، کوہ طور کے واسطے سے وہی تجلی کس کی طرف آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی، تو آپ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ سلسلہ جمعرات کو پیش آیا۔ تو اس دوران جب آپ پر وہ تجلی کا ورود ہوا تو آپ پر عالم سکر کی کیفیت طاری ہوگی۔ کون سی کیفیت؟ تو اس سکر کی کیفیت کے اندر آپ کے کئی جو ظاہری کام تھے وہ آپ سے رہ گئے، وہ کیا ہو گئے؟ اب اس پر جناب والا شریعت کا کوئی مواخذہ کیوں؟ کیونکہ جو سکر کی کیفیت ہوتی ہے وہ حالت عذر والی کیفیت ہوتی ہے۔ سکر کی حالت کے اندر بندہ مکلف کس حالت کے اندر ہوتا ہے؟ صحو والی حالت کے اندر مکلف ہوتا ہے۔ تو جو سالک جو ہے، جو طریقت اور حقیقت کے راستے پر چل رہا ہے، اگر اس پر سکر کی حالت طاری ہو اور سکر کی حالت کے اندر اگر کئی کام شریعت کے مخالف ہوں، شریعت کے مخالف ہوں، تو اس صورت کے اندر ان کاموں کو لے کر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی آپ نے تو یہ کہا ہے طریقت اور حقیقت اور شریعت کے اندر آپس میں مخالفت ہے۔ یہاں تو مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب طریقت اور حقیقت کے راستے پر چلنے والا جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر وہ سکر سے نکل کر صحو کے اندر آ جاتا ہے، کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ صحو کی حالت کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر شریعت کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے آگے جا کر پھر 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی قسم جو ہے ولایت کی، جو پہلا درجہ ولایت کا ہے نا، جس کو شان ولایت کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پر سکر کی جو حالت ہے وہ غالب ہوتی ہے، سکر کی حالت، اور صحو کی جو حالت ہے وہ مغلوب ہوتی ہے۔ غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ سکر کی حالت کا۔ دوسرا ولایت کا جو درجہ ہے شہادت، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کا برعکس ہے، صحو کی حالت کا غلبہ ہوتا ہے اور سکر کی حالت مغلوب ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں قسموں کے اندر سکر ہوتا ہے، سکر پہلی حالت کے اندر سکر غالب ہوتا ہے اور دوسری کے اندر سکر مغلوب ہوتا ہے، لیکن سکر جو ہے کلی طور پر زائل نہیں ہوتا۔ لہذا جو ولی حالت سکر کے اندر ہوگا وہ معذور ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جو ہی سکر سے نکل کر وہ کس کی طرف آئے گا؟ صحو کی طرف آئے گا، فی الفور وہ حالت زائل ہو جائے گی، وہ اس حالت پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ باقی رہا جو تیسرا مقام ہے، مقام صدیقیت۔ مقام، آپ فرماتے ہیں مقام صدیقیت جو ہے یہ ولایت کے مقامات میں سے سب سے بڑا مقام ہے۔ اس کے اوپر جو ہے مقام نبوت ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ مقام صدیقیت جو ہے نا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر سکر جو ہوتا ہے کلی طور پر زائل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور جو مقام صدیقیت کے اندر جو اللہ کا ولی ہے، جو صدیقیت پر فائز ہوتا ہے،
اس کو مکمل طور پر صحو کی حالت مل جاتی ہے۔ کون سی حالت مل جاتی؟ صحو، حالت بیداری والی حالت، مکمل طور پر سکر مکمل طور پر کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا، اور صحو مکمل طور پر اس کی زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ فرماتے پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں در حقیر و نکیل مجال مخالفت نمانند، آپ فرماتے ہیں پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو نا، اس کے اندر جو ہے وہ شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ بڑی تو بڑی چیزیں ہو گئیں، کہتے جو مقام صدیقیت کے اندر اللہ کا ولی قدم رکھ لیتا ہے، اللہ اس کو مکمل صحو دے دیتا ہے، اور شکر جو ہے اس کا مکمل طور پر زائل ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کا چھوٹا سے چھوٹا جو کام ہے وہ بھی شریعت سے ٹکراتا، بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شریعت کے عین موافق ہو جاتا ہے، شریعت کے۔ تو یہ ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس کے اوپر کون سا مقام ہے؟ مقام نبوت ہے۔ تو آگے جا کر آپ بیان فرماتے ہیں مقام صدیقیت اور مقام نبی میں فرق ہے۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ مقام نبوت ہے۔ آپ فرماتے اس کے اندر اور مقام صدیق کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلا فرق تو یہ ہے الہام اور وحی کا ہے، کہ مقام نبوت کے اندر جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کو کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ وحی کا۔ اور مقام صدیقیت کے اندر جو صدیق ہوتا ہے اس کو کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ علم الہام، علم۔ اچھا، یہ علم جس سے آ رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ علم وحی جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، علم الہام جو ہے وہ بھی کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آنے کے اندر ایک ہے، آنے کے اندر، لیکن اس علم کو لینے کے اندر فرق ہے۔ اس علم کو، جو وحی کا علم آتا ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے آتا ہے۔ کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ اور الہام کا جو علم ہے وہ کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ قلب کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے جو وحی کا علم ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی خطا کی گنجائش وہ یقینی ہے۔ کیوں؟ وہ فرشتے کے واسطے سے آ رہا ہے، اور فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں پر کسی قسم کی خطا کی گنجائش باقی رہا۔ جو الہام کا علم ہے وہ کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ دل کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور دل کا جو تعلق ہے نا، جو قلب ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ عالم امر سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اور آپ کو پہلے بھی میں نے یہ چیز بیان کی، ایک بہت طویل گفتگو ہے یہ، کہ انسان کے وجود کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم خلق کی کیفیات کو بھی رکھا ہے اور عالم امر کی کیفیات کو بھی رکھا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا باکمال بنایا ہے۔ اس کے اندر عالم امر کے لطائف بھی ہیں اور عالم خلق کے لطائف بھی ہیں۔ تو جو قلب ہے، اس قلب سے مراد یہ دل کا ٹکڑا نہیں ہے جو ہمارے سینے کی بائیں جانب کے اندر ٹکڑا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اس قلب سے مراد ہے وہ جو ٹکڑا ہے نا، اس ٹکڑے کے ساتھ جو کیفیت قائم ہے۔ یہ قلب جو ہے یہ ایک نورانی محل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس پر ورود ہوتا ہے۔ تو پھر اس کی روشنی جب اس کے قلب کو ملتی ہے، جب وہ خود روشن منور ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی جو ہے آگے مخلوق کو بھی روشن منور کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو الہام ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ قلب پر۔ اور عالم امر کے جتنے بھی لطائف ہیں ان کی عالم خلق کے لطائف کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ مثلا قلب ہے نا، اب قلب کی جو مناسبت ہے وہ لطیفہ نفس کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ لطیفہ نفس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں
جب لطیفہ نفس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے تو نفس جو ہے جتنا مرضی صاف ستھرا ہو جائے، جتنا مرضی صاف ستھرا ہو جائے، وہ اپنی صفات سے پھرتا نہیں ہے، اس کی صفات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ نفس مطمئنہ بھی بن جائے، چاہے وہ نفس مطمئنہ بھی کیا ہو جائے، بن جائے۔ تو لہذا فرماتے ہیں اس صورت کے اندر وہاں پر خطا کا احتمال ہے، وہاں پر خطا کا، کیونکہ الہام کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، اور دل کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ ہے، اور نفس چاہے مطمئنہ بھی ہو جائے وہ اپنی صفات سے پھرتا، لہذا وہاں پر خطا کا پھر احتمال ہے۔ تو آپ نے یہ فرق بیان کیا مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے درمیان، کہ مقام نبوت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم وحی کہا جاتا ہے، جو قطعی اور یقینی ہے۔ اور جبکہ مقام صدیقیت کے اندر جو صدیق کو علم حاصل ہوتا ہے وہ الہام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ اور الہام قطعی اور یقینی، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں تک جو ہے اس چیز کو بیان فرمایا کہ مقام ولایت کے اندر کس مقام کے اندر جا کر ولی سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہے۔ بظاہر وہ مخالفت کہاں ہوتی ہے؟ جب اس پر سکر کی حالت آ رہی ہو، جب اس پر کس کی حالت آ رہی ہو؟ جب سکر کی حالت سے وہ نکلتا ہے تو پھر کس قسم کی مخالفت ہے؟ اور سکر کی حالت کون سی ہے؟ وہ حالت عذر والی ہے۔ اس حالت کے اندر شریعت نے اس کو مکلف کیا ہی نہیں ہے۔ تو لوگ اگر حالت سکر والی بات کو لے کر کہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ طریقت، حقیقت اور شریعت کے درمیان مخالفت نہیں ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں فلاں اللہ کا ولی ہے، اس سے جناب والا یہ افعال صادر ہوئے، ہم فی الفور اس سے پوچھیں گے بتاؤ جس بات کو تم بیان کر رہے ہو یہ کس حالت کی بات ہے؟ یہ حالت سکر والی بات ہے یا حالت صاف والی بات ہے؟ اگر تو حالت سکر والی بات ہے تو تم اس کو دلیل کے طور پر پیش کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ حالت سکر کے اندر وہ حالت عذر والی حالت ہے، اور اس حالت کو بیان کیا جا سکتا۔ بات ہو رہی حالت صاف والی، کہ حالت صاف کے اندر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت کی مخالفت وہاں پر ہوتی نہیں ہے، وہاں پر طریقت، حقیقت اور شریعت آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔